تو یہاں بیان یہ ہے کہ جب لوگ سور پھونکا جائے گا اور محشر کے دن وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو دہشت کے مارے ان کی آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی، ان کا جسم نیلا پڑ جائے گا اس دہشت کی وجہ سے کہ آج ہمارا کیا بنے گا۔ اور یتخافتون بینہم، یتخافتون کا معنی آپس میں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، آپس میں آہستہ آہستہ بات کریں گے۔ کیا بات کریں گے؟ الا لبثتم، تم کتنا عرصہ دنیا میں رکے؟ تو ایک بندہ کہے گا آپس میں کہتے ہوئے الا 10، شاید 10 دن ہم رک کے آئے۔ جس زندگی کو ہم نے طویل سمجھا اس زندگی کے بارے میں لوگ جب ڈائلاگ کریں گے، ڈسکس کریں گے میدان محشر میں جاتے ہوئے، تو اللہ کہہ رہا ہے پوچھیں گے الا لبثتم، کتنے عرصے رکے تم؟ تو کہیں گے الا 10، 10 مانے 10، شاید 10 دن رک کے آئے، یعنی پوری زندگی جو 60 70 80 100 سال کی زندگی تھی اور برزخ یعنی قبر میں جانے کے بعد جو پیریڈ تھا اس کو کہیں گے 10 دن گزرے۔ اللہ کہہ رہا ہے نحن اعلم بما یقولون لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القیامة وزرا خالدین فیہ وساء لهم یوم القیامت حملا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی ورس نمبر 99 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو اور فرعون کے تذکرے کو بیان کیا اللہ رب العزت نے 5 رکوعوں میں، اور 5 رکوعوں پر آپ کے قصے کو مشتمل فرمایا، اور اس کے بعد یہاں پر اختتام ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کا، ان کے قصے کا، اور اللہ کہہ رہا ہے کذالک نقص علیک، اسی طریقے سے ہم آپ کو قصہ بیان کرتے ہیں من انباء ما قد سبق، ان پچھلی قوموں کی خبروں کا جو آپ سے پہلے گزر گئی ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، کہ ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر عطا کیا ہے، یاد دہانی عطا کی ہے، یعنی پچھلے قوموں کے ایکسپیرینسز آپ کو بیان کرنے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو دعوت کے لیے بھیجا گیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان انبیاء کی پیروی کی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان انبیاء کی نافرمانی کی۔ تو نافرمانوں کے ساتھ اے حبیب ہمارا کیا رویہ رہتا ہے، اور یہ آپ کے ساتھ بھی جو مخالفت کا معاملہ ہے ان کے ساتھ بھی ہم وہی کریں گے جو اس سے پچھلی اقوام کے ساتھ کیا۔ تو ایک طرح سے رسول اللہ کو یہ پچھلی قوموں کے تذکرے سنا کر ایک تسلی اور اطمینان بخشنے کے لیے اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی۔ اور مکی صورتوں کا یہ مزاج ہے کہ کوئی معاملہ بیان کرنے کے بعد اس طرح کے ٹاپک کی، اس طرح کے مضمون کی آیات آتی ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا من اعرض عنہ، اور جو اعراض کرے اس قرآن سے، اس نصیحت کے پیغام سے، اس ہدایت کے پیغام سے اعراض کرے یعنی منہ موڑ لے، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ قیامت کے دن بہت بھاری بوجھ اٹھائے گا اپنے گناہ کا۔ وزرا مانے بوجھ، تو قیامت کے دن وہ بہت بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فی، اور وہ اس جہنم میں، اس سزا میں ہمیشہ رہے گا۔ وساء لهم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کیا برا ہے ان کے لیے، کتنا برا ہے ان کے لیے، حملہ، وہ بوجھ جو قیامت کے دن یہ اپنے اعمال کا لے کر آئیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، اور وہ دن وہ ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا۔ سور 2 ہیں، جس کو ایک کو نفخہ اولا کہتے ہیں اور دوسرے کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اس کے پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت قائم ہونے سے پہلے نفخہ اولا ہوگا، جس میں اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور اس کی آواز کو یعنی ایک الارمنگ آواز ہوگی، ساؤنڈ ہوگا، اور وہ جب بجے گا اور سور پھونکیں گے تو تمام لوگ مر جائیں گے۔ اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا اسرافیل علیہ السلام، جس کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں، اس میں تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھا دیے جائیں گے۔
تو اللہ کہہ رہا ہے یوم ینفخ فی الصور، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین، اور اس دوسرے سور کی وجہ سے اللہ تعالی جمع کرے گا مجرموں کو یومئذ، اس قیامت کے دن، زرقا، زرقا اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں نیلی ہو جائیں، ازرق کا معنی آتا ہے، زرقا معنی بدن کا نیلا پڑ جانا، کچھ نے معنی بیان کیے کہ آنکھوں کا نیلا پڑ جانا۔ تو یہاں بیان یہ ہے کہ جب لوگ سور پھونکا جائے گا اور محشر کے دن وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو دہشت کے مارے ان کی آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی، ان کا جسم نیلا پڑ جائے گا اس دہشت کی وجہ سے کہ آج ہمارا کیا بنے گا۔ اور یتخافتون بینہم، یتخافتون کا معنی آپس میں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، آپس میں آہستہ آہستہ بات کریں گے۔ کیا بات کریں گے؟ ان لبثتم، تم کتنا عرصہ دنیا میں رکے؟ تو ایک بندہ کہے گا آپس میں کہتے ہوئے الا عشرا، شاید 10 دن ہم رک کے آئے۔ جس زندگی کو ہم نے طویل سمجھا، اس زندگی کے بارے میں لوگ جب ڈائلاگ کریں گے، ڈسکس کریں گے میدان محشر میں جاتے ہوئے، تو اللہ کہہ رہا ہے پوچھیں گے ان لبثتم، کتنے عرصے رکے تم؟ تو کہیں گے الا عشرا، عشر مانے 10، شاید 10 دن رک کے آئے، یعنی پوری زندگی جو 60 70 80 100 سال کی زندگی تھی، اور برزخ یعنی قبر میں جانے کے بعد جو پیریڈ تھا اس کو کہیں گے 10 دن گزرے۔ اللہ کہہ رہا نحن اعلم بما یقولون، ہم بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، یعنی کتنا رکے ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا اذ یقول امثلهم طریقۃ، اور پھر ایک بندہ کہے گا ان میں سے امثلهم طریقۃ، جو کہ ان میں بہت زیادہ سمجھدار مانا جاتا ہوگا طریقے کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے، دنیا کو جانے جانے کے لحاظ سے، وہ بولے گا کہ نہیں نہیں، ہم کتنا رکے ہیں؟ ان لبثتم الا یوما، 10 دن تو بہت زیادہ بول دیے تم نے، ان لبثتم الا یوما۔ اللہ کہہ رہا جو ان میں سب سے افضل اور عقل مند ہوگا وہ کہے گا ہم تو صرف ایک دن رک کے آئے ہیں۔ اس طرح کے موضوع کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے دوسری جگہ بھی بیان فرمایا۔ اللہ پوچھے گا کل قیامت کے دن بتاؤ بھائی کتنا عرصہ رک کے آئے، تو کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، یا تو پورا دن رک کے آئے دنیا میں یا آدھا دن رک کے آئے۔ یعنی قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کے معاملات اس طرح لوگوں پر طاری ہوں گے کہ وہ دنیا کی زندگی کو بھول ہی چکے ہوں گے، موت کو بھول ہی چکے ہوں گے، قبر میں جو کئی 100 سال وہ انتظار کر کے آئے محشر کے دن کا وہ بھول جائیں گے، اور قیامت کی چیزیں انہیں نظر آئیں گی پرماننٹلی، اور جو اس سے پہلے گزارا وہ معمولی سا حصہ لگے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگلا رکوع شروع ہوتا 15واں رکوع، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی باتیں کی تو کسی نے سوچا ہوگا کہ قیامت کیسے قائم ہو جائے گی، اور آپ کہہ رہے ہیں پوری دنیا میدان بن جائے گا، تو کسی کے ذہن میں سوال آیا کہ یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ تو کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور آپ سے سوال پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ تمہارا رب اس کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا۔ یہ جتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہ ڈھلان، یہ اونچائی، یہ اونچ نیچ جو ہے، یہ کس وجہ سے؟ پہاڑوں کی وجہ سے۔ کوئی ایریا اوپر ہے، کوئی ایریا نیچے ہے، پہاڑوں کی وجہ سے اپس اینڈ ڈاؤن ہے۔ اللہ کہہ رہا فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ فرما دیجئے آپ کا رب اسے ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا۔ فَيَذْرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور اللہ تعالیٰ زمین کو فلیٹ کر دے گا، صفصفا بالکل چٹیل میدان، یعنی جس پر کچھ بیک نہیں ہوگا، بالکل صاف کر دے گا۔ لا ترى فيها عوجا، اور تم اس میں کوئی ٹرن نہیں دیکھو گے۔ بھائی ٹرن کب آتا ہے؟ جب کوئی سامنے بڑی چیز پہاڑ کی آ گئی، اب آپ نے ٹرن بنا لیا۔ جب پہاڑی نہیں ہے تو کس بات کا ٹرن؟ لا ترى فيها عوجا، جس دن قیامت قائم ہوگی تو پوری دنیا میں تم کہیں ٹرن نہیں دیکھو گے، نہ بلڈنگ ہوگی نہ پہاڑ ہوگا تو ٹرن بھی نہیں ہوگا۔ ہم کیوں ٹرن کرتے ہیں؟ کیونکہ روڈوں کے درمیان شاپنگ مالز بنے ہوتے ہیں، گھر بنے ہوتے ہیں، پہاڑ بنے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہاں مڑو، لیفٹ ہے کہ رائٹ ہے۔ وہاں تمام دنیا کے اندر پوری زمین پر کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، تو اللہ کہہ رہا لا ترى فيها عوجا، وہ کوئی عوجا یعنی ٹیڑھا پن زمین میں نہیں دیکھیں گے، ولا امتا، اور کوئی بلند چیز زمین پر واقع نہیں ہوگی۔ یومئذ، اب ایسے عالم میں جب میدان بالکل چٹیل ہے،
سور پھونک دیا گیا ہے اور لوگ اپنی قبروں سے نکل گئے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ لوگ کہاں جائیں؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا جانا کہاں ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، تو وہ دن وہ ہوگا کہ داعی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنے والا، اعلان کرنے والا، یا داعی کا لفظ آیا۔ اور جو لوگ پریچرز ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، ان کو بھی داعی اسلام کہتے ہیں، یعنی اسلام کی طرف بلانے والا۔ تو اللہ کہہ رہا یومئذ یتبعون الداعی، اور وہ دن وہ ہوگا کہ تمام لوگ قبروں سے نکل کر اتباع کریں گے، فالو کریں گے پکارنے والے کی پکار کو، اس کے اعلان کو۔ یعنی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو کہے گا چلو 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 میدان محشر میں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تمام لوگ اس اعلان کرنے والے کے اعلان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی کہے میں نہیں جا رہا، یا میں یہیں بیٹھا ہوں، یا میں یہیں کھڑا ہوں۔ تمام لوگ اس کو فالو کریں گے، لا عوج لہ، اور کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، سب ناک کی سیدھ میں سیدھے سیدھے چارے ہوں گے، قافلے کے قافلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیان کیا فوج در فوج جو ہے، گروہ در گروہ لوگ میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اللہ اکبر۔ اب یہ میدان محشر کی طرف جا رہے ہیں، تو بعض اوقات آدمی گروپ کی شکل میں جائے، قافلے کی شکل میں جائے تو ٹھٹے مارتے ہوئے، تالیاں مارتے ہوئے، مستی مذاق کرتے ہوئے جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگ سب ساتھ تو ہوں گے، لیکن وخشعت الاصوات، اصوات صوت کی جمع ہے، صوت کا معنی آواز۔ وخشعت الاصوات للرحمن، آوازیں دب جائیں گی اللہ کے خوف سے، رحمان کے خوف سے آوازیں ختم ہو جائیں گی، یعنی کوئی بات نہیں کر رہا ہوگا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے میدان حشر میں جاتے ہوئے آواز بھی بلند کر دے۔ فلا تسمعوا الا ہمسا، اور نہیں سنیں گے سوائے بھن بھناہٹ کے، یعنی اگر کوئی بات بھی کرے گا تو آہستہ، اتنی آہستہ کرے گا کہ تمہیں صرف بھن بھن کی آواز آئے گی، اس طرح مکھیوں کی آواز نہیں آتی ہے۔ اور کتنی خلقت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ پیدا ہوئے ہیں سب جا رہے ہیں، اتنے کراؤڈ میں آواز نہیں آئے گی سوائے ہلکی ہلکی بھن بھن کے، اور وہ بھی لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ دن وہ ہوگا جب لوگ کراؤڈ میں ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ یار میرا بھائی بھی ساتھ ہے، کوئی سوچے گا کہ میرا لیڈر بھی ساتھ ہے، دنیا میں جنہوں نے شرک کیا ہوگا وہ سوچیں گے ہمارے بت بھی ساتھ ہیں۔ اللہ نے میدان حشر میں آنے سے پہلے ہی بیان کر دیا، ابھی تو میدان حشر لگا نہیں ہے، ابھی تو صرف لوگ جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا یومئذ لا تنفع الشفاعہ، وہ دن وہ ہوگا کہ کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی، کسی کی پرچی نفع نہیں دے گی، کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے ایکسپشنل کیس یہ ہے کہ رحمان نے اسپیشلی کسی کو سفارش کرنے کی اجازت دے دی۔ الا من اذن لہ الرحمن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کچھ ہستیاں ہوں گی جنہیں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگر شفاعت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا تو اللہ کہتا کوئی شفاعت نہیں، there is no شفاعت on the day of judgment، اور اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ لیکن شفاعت ہے، لیکن پہلے کہا کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ مشرکین مکہ بھی بتوں کو جو پوچھتے تھے وہ کہتے تھے کہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ سے بچوا لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں گے۔ تو ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا کہ اللہ کی ذات میں اگر تم نے کسی کو شریک ٹھہرایا ہے تو وہ تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اور یہ تو دشمنان خدا ہیں۔ سفارش کون کریں گے؟ الا من اذن لہ الرحمن، جنہیں رحمان نے اجازت دی ہوگی، ورضی لہ قولا، اور جن کے قول سے، جن کے بات کرنے سے رحمان راضی ہوگا۔ اب بتائیے کس کے بات کرنے سے رحمان راضی ہوگا؟ اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام مسلم نے حدیث نقل کی، حضور کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں سجدہ کریں گے اور سر نہیں اٹھائیں گے، تو اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا حبیبی، اے میرے محبوب سر تو اٹھائیے، وقل تسمع، آپ کہیے تو صحیح آپ کی سنی جائے گی، وصل تو آپ مانگیے تو صحیح آپ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ شفاعت تو کیجئے، آپ کی سفارش کو آپ کا رب قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن
انبیاء کی سفارش قبول کرے گا کیونکہ اس کو ان انبیاء کو اس نے اجازت دی ہے، اولیاء کی سفارش قبول کرے گا، علماء کی سفارش قبول کرے گا، حافظ قرآن جس نے اپنے قرآن پر عمل کیا ہو وہ اپنے فیملی کے 10 لوگوں کی سفارش کر سکے گا کہ میری فیملی کے لوگ ہیں، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرا چاچا ہے، میرا ماما ہے، میرا تایا ہے، میری خالہ ہے، یہ میں بھی فیملی کے 10 لوگوں کو تو اللہ میرے قرآن یاد کرنے کی برکت سے جنت کا داخلہ عطا فرما۔ وہ بچے جو نابالغی کی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں اللہ انہیں جنت کا داخلہ عطا فرما چکا ہے، وہ کل قیامت کے دن آئیں گے اور حدیث پاک میں الفاظ ہیں اللہ سے حجت کریں گے، اللہ سے جھگڑا کریں گے۔ ایک جھگڑا وہ جو مان والا جھگڑا ہوتا ہے نا کہ بچہ اگر کچھ چیز لینے کے لیے ضد کر لے تو ضد کرتا ہے، وہ جھگڑا حجت ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو کچا بچہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی انتقال کر گیا یا ابھی نابالغی کی حالت میں انتقال کر گیا، فرمایا کل قیامت کے دن وہ آئے گا اور اپنی ماں باپ کی انگلی پکڑ لے گا اور کہے گا اے اللہ جب تو نے مجھے جنت کا داخلہ عطا فرمایا ہے تو اگرچہ میرے ماں باپ گناہگار ہیں لیکن تھے تو ایمان لانے والے، تو اگر تو نے مجھے جنت کا داخلہ عطا فرمایا ہے تو میرے ماں باپ کو بھی جنت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی سفارش بھی قبول کرے گا اس کے ماں باپ کے حق میں، اور اس بچے کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت ان ماں باپ کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر جو الحدیث میں ہم نابالغ کی جنازہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر دعا یہی کرتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا ذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یعنی اے اللہ اس بچے کو، بالغ مرد و عورت کے لیے کیا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یہ بالغ مرد بالغ عورت کے لیے۔ لیکن اگر کسی بچے کا یا بچی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں ہم جو بالغ نہیں ہوا ہے تو اس کی دعا بالکل ڈیفرنٹ ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا ذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرط بنا یعنی ہمارا پیشرو بنا دے، اور وجعلہ لنا ذخرا اور ہمارے لیے اس کو خزانہ بنا دے، اور وجعلہ لنا شافعا ومشفعا اور ہمارے لیے اس کو شافع بنا دے یعنی سفارش کرنے والا بنا دے، اور ایسا سفارش کرنے والا بنا دے مشفعا جس کی سفارش تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو جو ماں باپ کے بچے انتقال کر جاتے ہیں، خدا نخواستہ آپ میں سے اگر کوئی اس طرح کا ہوا ہو، اور یقیناً ایسے معاملے کے اندر مرد سے زیادہ ماں بیچاری بہت پریشان ہوتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہوتا ہے اور پھر بچہ چلا جائے، تو اس طرح ایسے موقع پر جب آپ کسی کو کنڈولینس پیش کریں، تعزیت پیش کریں، تو ان روایات کو یاد رکھ لیجئے اور گلے لگاتے ہوئے اس کو یہ کہیے پریشان نہ ہو، اللہ نے اس بچے کو تمہاری شفاعت کا ذریعہ بنایا، انشاءاللہ کل قیامت کے دن یہ بچہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جنت دلوائے گا، اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اللہ آخری آیات ہیں، اللہ کہہ رہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ اللہ ہے جو جانتا ہے ان کے آگے کا بھی، وما خلفہم ان کے پیچھے کا بھی، ولا یحیطون بہ علما، اور یہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کے علم کو گھیرے میں لے نہیں سکتے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور کتنے ہی چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وعنت الوجوہ، وجوہ وجہن سے بنا، وعنت الوجوہ کل قیامت کے دن گردنیں اس بادشاہ کے آگے جھکی ہوئی ہوں گی، کسی کی مجال نہیں۔ سوچیے، امیجن کیجئے کہ بڑے بڑے اکڑو لوگ، گھمنڈی لوگ جو سمجھتے ہیں دنیا ان کے بل سے چلتی ہے، جو بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے دنیا میں ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، لیکن جب وہ رحمان اپنی عدالت لگائے گا، اللہ اس دن پوچھے گا سب کو موت دے کے میدان محشر میں لمن الملک اليوم، میرا رب کی بادشاہی دیکھو کیسی ہوگی۔ اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہ کون؟ وہاں حامان بھی کھڑا ہے، وہاں فرعون بھی کھڑا ہے، اس میدان میں ابو جہل بھی کھڑا ہے، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی جملہ بھی منہ سے نکال دے۔ اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ اب بادشاہی کس کی ہے؟ آج کے دن بادشاہ کون؟ آواز نہیں آئے گی، اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ ہے جو واحد ہے اور قہار ہے۔ تو اللہ کہہ رہا وعنت الوجوہ، گردنیں اس دن جھکی ہوں گی اللہ کے آگے، اور کس کے آگے جھکی ہوں گی؟ حی القیوم کے آگے، وہ جو زندہ ہے، قیوم قائم بھی ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا بھی ہے۔
کچھ علماء نے بیان کیا قرآن کریم میں 2-3 مرتبہ حی اکیلا نہیں آیا بلکہ حی کے ساتھ قیوم بھی آیا، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی میں، سورہ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پھر یہاں پر بھی آیا وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو فرمایا کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ حی القیوم جو ہے اللہ کا اسم اعظم ہے، واللہ تعالی عالم۔ تو اللہ رب العزت کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ تو جب اللہ سے دعا کریں تو کہیں یا حی یا قیوم، اے حی قیوم، اے زندہ، اے باقی رہنے والے، اے قائم رہنے والے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دے۔ وقد خاب من ظلم من حمل ظلما، اور تحقیق وہ ناکام ہوا جس نے اٹھایا ظلم کا بوجھ، جس نے دنیا میں زیادتی کی۔ سب سے بڑا ظلم تو اللہ کا حق مارا کہ شرک کیا، پھر بندوں پر ظلم و زیادتی کی، لوگوں کے حق کھائے، لوگوں کو پریشان کیا۔ اللہ کہہ رہا وقد خابا، وہ تحقیق ناکام ہوا، اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا جس نے دنیا میں ظلم کا بوجھ اٹھا لیا۔ آخری آیت ہے، اللہ کہہ رہا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو عمل کرے من الصالحات، نیکیوں میں سے، نیک اعمال کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، لیکن نیک اعمال کے ساتھ وہ مومن ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایمان والا تو نہیں ہے لیکن فلاں کام کر رہا ہے، چیریٹی کر رہا ہے۔ قرآن نے جو معیار دیا ہے کسی کے جنتی ہونے کا، جس نے دنیا میں اچھے کام کیے اگر ایمان نہیں بھی لایا تو میرا اللہ بہت بڑا منصف ہے، بہت بڑا عادل ہے۔ اللہ دنیا میں اس بندے کو ترقیاں دے دے گا۔ اگر کسی نے نیکی کی ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو نماز دے گا، لیکن آخرت کے اندر نجات کا معیار ہے ایمان۔ اللہ کہہ رہا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور اگر کوئی نیکی کرے وَهُوَ مُؤْمِن، اور نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مومن ہو، فَلَا يَخَافُ الظُّلْمَ، تو قیامت کے دن پھر وہ نہ اسے زیادتی کا خوف ہوگا ولا ہضما، اور نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی جو آخری آیت میں اہل ایمان کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں بہرمند فرمائے۔ اور ہم یہی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اذان کے بعد، اللہم ارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، کہ اے اللہ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما دے کہ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جب ہم حضور کے روضے پر جاتے ہیں جب بھی کہتے ہیں اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی شفاعت عطا فرمائیے، قیامت کے دن ہم گنہگاروں کی شفاعت کروائیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خود کی حدیث ہے، اور ریاض الجنہ میں جب آپ انٹری دیتے ہیں تو اس کے گیٹ کے اوپر وہ حدیث لکھی ہوئی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے گنہگاروں کے لیے ہے۔ تو یقیناً ہم بھی کوئی نیکوکار تو نہیں ہیں، نکمے لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے۔ خدا کی قسم ایمان یہی رکھیے کہ بندہ اعمال کی وجہ سے نہیں بخشا جائے گا، بخشے جائیں گے تو کل اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بخشے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کل ایک بڑی اہم آیت آ رہی ہے انشاءاللہ کل کے درس میں، ربی زدنی علما، جو مشہور آیت ہے، ساری آیتیں اہم ہوتی ہیں لیکن عوامی لحاظ سے جو ہم اکثر دعا پڑھتے ہیں اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر دے، تو کل کے درس میں انشاءاللہ عز و جل وہ بھی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 114، انشاءاللہ ضرور شرکت فرمائیے۔ واللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم نبر قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم انا نسألك العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔